اب میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ کون سی باتوں کا اس نے ترجمہ چھوڑ دیا تھا۔ یہاں پر یہ لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 123 ہے، اور ان کا اپنا ہی مکتبہ ہے، مکتبہ رشیدیہ، کتاب اسیرۃ الحلبیہ، جس کا اصل نام انسان العیون فی سیرت الامین المامون ہے، اور جو اردو ترجمہ کیا ہے زیر سرپرستی ان کا بہت بڑا جو عالم ہے دیوبندیوں کا قاری طیب، بڑا مشہور ہے ان کے ہاں، اس کی زیر سرپرستی ترجمہ ہوا ہے۔ ان کا مشہور ادارہ ہے دارالاشاعت، وہاں سے انہوں نے یعنی وہ ترجمہ کیا، اور اس ادارے نے اس کو چھاپا 6 جلدوں میں۔ تو یہاں پر اس نے صرف ترجمہ کیا، کہتے ہیں من الفوائد انہ جرت عادۃ کثیر من الناس، کہ بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہے اذا سمعوا بذکر وضعہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے پیدا ہونے کا، پیدائش کا ذکر سنتے ہیں، ان یقوموا تعظیما لہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رات جس وقت نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتے ہیں، قیام تعظیمی کرتے ہیں۔ وہذا القیام بدعۃ لا اصل لہا، یہ قیام بدعت ہے، اس کی اصل نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہاں تک ترجمہ کیا، آگے سارا کچھ چھوڑ دیا کہ آگے کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ای لیکن ہی بدعۃ حسنہ، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، اور کہتے ہیں لأنہ لیس کل بدعۃ مذمومہ، کیونکہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی۔ قد قال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی اجتماع الناس لصلاۃ التراویح، کیونکہ جب صلاۃ تراویح، نماز تراویح کے لیے لوگ جمع ہوئے تھے تو حضرت عمر نے فرمایا تھا اس حوالے سے نعمت البدع، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ وقد قال العز بن عبد السلام ان البدعۃ تریھا الاحکام الخمسہ، کہتے ہیں پھر امام عز ابن عبد السلام نے 5 قسمیں کی ہیں، اور اس کی مثالیں بھی دی ہیں، کہتے ہیں میں نہیں بیان کرتا کیونکہ یہ لمبی ہو جائے گی بات۔ کہتے ہیں ولا ینافی ذلک قولہ، یہ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نئے کاموں سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد علیہ، کہ جو اس طرح کا کام نکالے جس کی اصل قرآن و سنت سے نہ ہو تو وہ اسی پر رد کیا جائے گا۔ کہتے ہیں یہ اس اگر کوئی نیا کام نکالیں گے جیسے کہ قیام تعظیمی ہے، کہتے ہیں یہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے، لأن ھذا عام ارید بہ خاص، کہتے ہیں حدیث عام ہے لیکن خاص یہاں سے بدعت مراد ہے جو بدعت مذموم ہے۔ کہتے ہیں ہمارے امام شافعی نے فرمایا ہے کہ ما احدث وخالف کتاب و سنت و نجوان و اثرا فهو البدعۃ الضلالہ، جو نیا کام خلاف ہو، تو قرآن کے خلاف ہو یا سنت کے یا اجماع کے یا کسی صحابی کے قول کے خلاف ہو تو وہ بری بدعت ہے، وہ گمراہ کرنے والی بدعت ہے۔ وما احدث من الخیر ولم یخالف شیئا من ذلک فهو البدعۃ المحمودہ، اور جو نیا کام قرآن و سنت اجماع اثر کسی کے بھی خلاف نہ ہو تو کہتے ہیں وہ اچھی بدعت ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں وقد وجد القیام عند ذکر اسمہ من عالم الامہ و مقتدی الائمہ دینا و مرعا، کہتے ہیں کہ ائمہ کے عالم بہت بڑے اور ائمہ کی مقتدا جن کی پیروی کی جاتی ہے دین میں اور ورا کے اندر، امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے یہ ثابت ہے قیام تعظیمی۔ تابعوا علی ذلک مشایخ الاسلام فی عصری، ان کے دور میں ان کی اتباع مشایخ الاسلام نے بھی کی ہے، یعنی ان کے پیچھے چلے، انہوں نے بھی ایسا کام کیا وہاں اس موقع پر۔ کہتے ہیں یہ واقعہ بیان کیا گیا ان الامام السبکیہ اجتمع عنہ جمع کثیر من علماء عصرہ، بہت سارے علماء ان کے دور کے وہ جمع ہوئے ان کے پاس، فانشد منشد قول سری فی مدحہ، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کے اندر سرسری ان کا یہ شعر پڑھے گئے۔ کہتے ہیں جب یہ شعر پڑھے گئے قام الامام السبکی رحمہ اللہ، امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، وجميع من فی المجلس، جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ سارے کھڑے ہو گئے۔ فحصل انس کبیر بذلک المجلس، اس مجلس میں ایک عظیم انس حاصل ہوا، اور کہتے ہیں ویکفی مثل ذلک فی الاقتداء، اگر پیروی کرنی ہے تو اتنا کافی ہے۔ مزید آپ نے کہا ابن حجر حتمی فرماتے ہیں ان بدعت الحسنۃ متفق علی ندبھا، جو بدعت حسنہ ہے سب کا اتفاق ہے کہ یہ مستحب ہے۔ عمل المولد و اجتماع الناس لہ کذالک بدعت حسنہ، میلاد شریف کرنا اور قیام تعظیمی کرنا یہ بھی اسی طرح بدعت حسنہ ہے۔ یہ امام لکھ رہے ہیں جس کا ترجمہ اس دیوبندی نے نہیں کیا اور چھوڑ گیا اور اگلی بات شروع کر دی ہے، تاکہ عام بندے جنہوں نے ترجمہ اردو والا پڑھنا ہے اگر پڑھ بھی لیں، نہیں تو شوق ہی نہیں، اگر پڑھ بھی لیں تو انہوں نے اردو والا پڑھنا، ان کو کیا پتہ اصل عربی میں کیا لکھا ہوا ہے، تو ہماری فقیر جو ہے بکتی رہے گی، ہمارا کام چلتا رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بالکل بدعت حسنہ ہے۔ ومن ثم قال الامام ابو شامہ شیخ الاسلام امام نووی کے استاد ابو شامہ نے اسی وجہ سے کہا تھا ومن احسن ما ابتدع فی زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده صلی اللہ علیہ وسلم من الصدقات والمعروف واظہار الزینۃ والسرور، اسی وجہ سے کہا کہ وہ ہمارے زمانے میں کتنا اچھا اس نے کام کیا جو ہر سال ہی نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کے دن کیا کرتا ہے، کہ صدقات کرتا ہے، بھلائیاں کرتا ہے، زینت اور سرور کا اظہار ہوتا ہے۔ فإن ذلك ما في الإحسان للفقراء، فقراء پر احسان ہوتا ہے، مشعر بمحبته، یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی خبر دیتا ہے، وتعظیمه في قلب فاعل ذلك، یہ تو تعظیم کی خبر دیتا ہے کہ یہ جو کام کرنے والا نبی پاک کی بڑی تعظیم رکھتا ہے اپنے دل میں۔ قل اللہ علی ما من به من ایجاد رسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس پر شکر کی یہ دلیل ہے۔ الذی ارسلہ رحمۃ للعالمین، جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ ھذا کلامہ، یہ ہے امام ابو شامہ کا کلام، یہ اس بادشاہ مظفر کوکبری رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں اس نے کہا۔ قال سخاوی، امام سخاوی کہتے ہیں کہ 3 قرن صحابہ تابعین تبع تابعین میں سے اس طرح کا محفل میلاد کسی نے نہیں کیا، وانما ھذا بعد، یہ اس کے بعد ظاہر ہوا۔ ثم لا زال اہل الاسلام من سائر الاقطار والمدن الكبار یعملون المولد، کہتے ہیں اس کے بعد اہل اسلام کا ہمیشہ سے یہ طرز عمل رہا کہ سارے شہروں والے، بڑے بڑے شہروں والے اور بڑی بڑی بستیوں والے یہ محفل میلاد کرتے ہیں۔ ویتصدقون فی لیالہ بانواع صدقہ، اس ربیع الاول کی راتوں میں کئی طرح کے صدقے کرتے ہیں۔ ویاتنون بقراءۃ مولدہ الکریم، اور نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے وقت وہ بہت ساری باتیں پڑھتے ہیں۔ ویظہر علیہم من برکاتہ کل فضل العمیم، پورا سال اس کی برکتیں ان پر ظاہر ہوتی ہیں۔ ابن جوزی فرماتے ہیں من خواصی انہ امان فی ذلک العام، کہ محفل میلاد کرنے کی یہ خاصیت ہے کہ اس پورا سال امان رہتی ہے،
یعنی پریشانیوں سے ٹینشنوں سے مار آتی ہے. ابن جوزی فرماتے ہیں وہ بشرا عاجلۃ بنیدیل بغیاتی والمرام، اور کہتے ہیں کہ بہت جلد آنے والی یہ خوشخبری ہے. اور پھر بتایا کہ سب سے پہلے صاحب اربل نے اس کو شروع کیا. ابن دہیہ نے کتاب لکھی جس کا نام تنویر بمولد البشیر النذیر رکھا. 1000 دینار بادشاہ نے انعام دیا کہ تم نے نبی پاک کی سیرت میں کتاب لکھی ہے. اور کہتے ہیں امام ابن حجر نے سنت سے اس کی ایک اصل کو ثابت کیا ہے. اسی طرح امام حافظ سیوطی نے بھی ثابت کیا اور تاج الدین فاقیانی کا رد کیا. یہ ساری باتیں علامہ علی بن ابراہیم حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کا ترجمہ ان حضرات نے نہیں کیا. لہٰذا یہ پہلے بھی میں نے کافی بار بتا دیا، پھر بتا رہا ہوں. پتہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ لگ بھی گیا تو کسی نے کیا کر لینا ہے. اب مجھے پتہ چل گیا میں نے کیا کر لیا، کچھ بھی نہیں کیا. لہٰذا ان کا کام چل رہا ہے.